اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھا. دنیا کا سب سے آخری نبی اور آخری کتاب اللہ نے نازل کی، اس کا سب سے پہلا پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے نبی، اللہ کے نام سے آپ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور جس علاقے میں اور جس معاشرے میں آپ رہتے تھے وہ سارا معاشرہ امی کہلاتا تھا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. جاہلیت کا دور تھا. اسلام آیا تو جاہلیت ختم ہو گئی، جہالت ختم ہو گئی. اسلام آیا تو علم کا بول بالا ہوا. سب سے پہلا پیغام اللہ نے دیا کہ اقرا، نبی آپ پڑھیے. اور آپ دیکھیں صحابہ کرام میں علم حاصل کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہو گیا. اسلام کیا آیا، صحابہ کرام میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس دو مسئلے تھے. ایک مسئلہ تو وہ یہ کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کما کر لانا تھا، گھر بار بھی دیکھنا تھا. اور دوسرا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا. یہ دو مسئلے میری زندگی کے تھے. تو میں نے ایک ڈیل کیا اپنے ایک انصاری صحابی کے ساتھ. وہ ڈیل کیا تھی کہ دیکھو، ایک دن تم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھو گے، ایک دن میں تجارت کرنے جاؤں گا، اور دوسرے دن میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھوں گا، تم تجارت کرنے کے لیے چلے جاؤ. اور اس درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ نکلے میں لکھ کر رکھوں گا، علم حاصل کرتا رہوں گا، اور اللہ جو آپ کو پیغام دے وحی کے ذریعے سے اس کو میں لکھتا رہوں گا. شام جب ہم دونوں کی ملاقات ہوگی ہم اس کا مذاکرہ کر لیں گے، علم حاصل کر لیں گے، ایک دوسرے کو بانٹ لیں گے. صحابہ کرام کا اس قدر جذبہ بڑھ گیا تھا، علم کا چرچا بول بالا، یہاں تک کہ بچہ علم والا ہو گیا تھا. ایک ایک بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، سب کے سب علم والے، علم سے جڑے لوگ.